آل خير النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، اللہ کا شکر ہے کہ ایک بار پھر آپ لوگوں کے درمیان میں اقوال اور فرامین ائمہ معصومین کو لے کر آنے کی توفیق ہوئی. چنانچہ گزشتہ مباحث میں ہم ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال کے عنوان سے کچھ مطالب آپ لوگوں کی سماعت کا نظر کر چکے ہیں. آج ہم اہل بیت اطہار، ان سے محبت اور ان سے بغض اور عناد کا کس قدر کیا عذاب ہے اور ان سے محبت کا کیا جزا ہے، اس بارے میں کچھ مطالب کتاب ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال سے ہم آپ لوگوں کی سماعت کی نظر کر رہے ہیں. چنانچہ مقدمتاً اہل بیت اطہار سے مراد کون ہے، اس بارے میں بھی کوئی تفصیلی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شیعیان حیدر کرار جو دنیا میں آتے ہی ان کے کانوں میں محمد و آل محمد کی ولایت اور نبوت کا اقرار اذان اور اقامت کے حیثیت سے اور اقامت کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے، اور محمد و آل محمد کی محبت میں ہی اہل بیت اطہار کے چاہنے والے زندگی کرتے ہیں اور زندہ ہے. لہٰذا اس بارے میں تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں. صرف یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، تو اس بارے میں زیر چادر تھی نبوت اور امامت بھی مگر، زیر چادر تھی نبوت اور امامت بھی مگر، آیہ تطہیر کو تھا انتظار فاطمہ. بس صرف اسی ایک شعر میں، ایک ہی جملے میں اہل بیت اطہار کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ اہل بیت اطہار سے مراد کون ہے. نبوت اور امامت اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ مجموعہ، اسے جسے آیہ تطہیر بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بھی انہی ہستیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. لہٰذا اہل بیت اطہار کی تعریف اور ان سے مراد کون ہے، اس بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم پر واجب قرار دیا اور ہم پر لازم قرار دیا. اس بارے میں بھی آپ کو واقعہ بہت معروف ہے کہ سورہ حل عطا کب نازل ہوا اور اس کی آیات کب نازل ہوئی. جب جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے فرزند جناب امام حسن اور امام حسین جب مریض ہوئے اور آپ لوگوں نے 3 دن کا روزہ نذر کیا، اور جب افطاری کا وقت آیا تو کبھی یتیم آ رہا ہے اور کبھی مسکین آ رہا ہے اور کبھی اسیر آ رہا ہے اور گھر کے دروازے پر دق الباب دے رہا ہے، دق الباب کر رہا ہے کہ اے اہل بیت النبوہ، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میں یتیم ہوں یا میں اسیر ہوں اور میں مسکین ہوں. جب کھانا آپ نے 3 دن کھانا ان کے نظر کی اور خالی پانی سے آپ لوگوں نے افطار کی، اور جب یہ 3 دن گزر چکے تو جناب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کے ہاتھوں
پکڑ کے جناب رسالت مآب صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ نے دیکھا امیر المؤمنین کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ چکا ہے، اس وقت فرمایا یا علی یہ کیا حالت ہے آپ کی کہ آپ کے چہرے کا رنگ بھی اڑ چکا ہے؟ تو آپ نے پورا ماجرا سنایا، اور جب یہ ماجرا سنایا تو رسالت مآب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، بے چین ہو کر کہا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی خبر لوں، دیکھوں کہ وہ کس حالت میں ہے۔ جب دولت سرائے فاطمہ میں پہنچے رسالت مآب، آپ نے کیا دیکھا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ضعف کی حالت میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر عبادت الہی میں مصروف ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے نبی نے، اللہ کے حبیب نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے فریاد کی، یا اللہ اہل بیت رسول تیری عبادت اور تیری محبت میں جان دے رہے ہیں، ان پر رحم فرما۔ تو یہ حالت آپ نے دیکھی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ حل عطا نازل ہوا، اور اس سورے میں پورا سورہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ اتنا وقت ہے، کیونکہ اس سورے میں اہل بیت اطہار کی شان نازل ہوئی۔ اور اہل بیت اطہار اور دوسروں میں فرق یہی ہے کہ اہل بیت اطہار جو بھی عمل انجام دیتے ہیں، اہل بیت اطہار کے عمل انجام دینے کے بعد قرآن مجید اس کے اوپر ثبت مہر لگا کر قرآن مجید اہل بیت اطہار کے ان تمام افعال اور تمام کردار کی یعنی نغمہ سرائی کرتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے اصحاب ہو یا عام انسان ہو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اور حکم دیتا ہے، حکم دینے کے بعد وہ لوگ اس کام کو، اس حکم کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن اہل بیت اطہار جو کام انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کبھی سورہ حل عطا نازل کر رہا ہے، اور کبھی آیہ تطہیر نازل کر رہا ہے، اور کبھی آیہ ولایت انما ولیکم اللہ والرسول نازل کر رہا ہے، اور کبھی کل قرآن آیہ تطہیر یا کل قرآن اہل بیت اطہار کے شان میں نازل فرما رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ فرق ہے اہل بیت اطہار اور دوسرے لوگوں میں۔ اہل بیت اطہار کا جو بھی عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کے مالک جناب ختم مرتبت کی اولاد ہے، اور ان کے اہل بیت اطہار ہیں جو کبھی بھی رضایت الہی کے برخلاف، کبھی بھی اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام، کوئی عمل انجام نہیں دیتا۔ اسی لیے آیہ تطہیر میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا اس گھرانے نے اسی کی محبت میں سب کچھ دینے کے بعد کسی سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگے، تو اس کے بعد اللہ کے رسول پر یہ حکم اور یہ آرڈر نازل کیا اور کہا کہ اگر یہ اہل بیت اطہار میری محبت میں سب کچھ دینے کے بعد کسی سے کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا یا کوئی کسی سے اجر رسالت نہیں مانگتا، تو قل کہو اے میرے حبیب لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں بھی اسی کے مقابلے میں، کیونکہ یہ اہل بیت میری محبت میں سب کچھ دے کر کوئی اجر نہیں مانگتا، تو میں بھی آج تمام بنی نوع انسان کے اوپر ان کی محبت کو میں واجب قرار دیتا ہوں۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر تمام انسانیت پر واجب قرار دیا۔ تو یہ اہل بیت اطہار ہے۔ تو اہل بیت اطہار میں زیر چادر تھی نبوت اور امامت بھی، مگر آیہ تطہیر کو تھا انتظار فاطمہ۔ تو یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ تو حدیث قصہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ شیعیان حیدر کرار ہر ہفتہ حدیث قصہ اپنے مجالس اور محافل میں بیان کرتے ہیں، کہ اس میں بھی اسی طرح بیان ہوا ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی وحامتی فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جب تمام اہل بیت اطہار کو، امام حسن اور امام حسین، امیر المؤمنین اور جناب فاطمہ الزہرا اور خود اپنی ذات جب اس آیہ تطہیر میں جب داخل ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگارا ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہے میرے اہل بیت، وحامتی، اور یہی ہے میرے حمایت کرنے والے، اور یہی ہے میرے لخت جگر، اور یہی ہے میرے ٹکڑے، اور وفذهب عنہم الرجس، اور ان سے رجس اور نجاست کو تو دور کر، وطہرہم تطہیرا، اور ان کو ایسا پاک و پاکیزہ بنا جیسا پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی یہ دعا قبول کی، رسالت مآب کی یہ دعا قبول کی، اور اسی لیے فاذهب عنکم الرجس اہل البیت، جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیہ شریفہ کے ذریعے ان کی پاک و پاکیزہ پر ثبت مہر لگا دی۔
تو اہل بیت اطہار سے محبت بھی ہم پر قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا، پیغمبر اطہار نے بھی اور پیغمبر اسلام نے بھی ائمہ اطہار کی محبت کو آپ کو ہم پر واجب قرار دیا ہے۔ اور اسی لیے امام صادق فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت لوگوں کے گناہ اس طرح گرا دیتی ہے، یعنی محبت اہل بیت کا فائدہ یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اہل بیت اطہار کی محبت لوگوں کے گناہوں کو اس طرح اس سے جدا کر دیتی ہے کہ جس طرح تیز ہوا درخت کے پتے گرا دیتے ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار کی محبت کا صلہ ہے۔ لیکن اگر ہم آ جائیں اہل بیت اطہار سے محبت کیوں، چنانچہ قرآن مجید میں بھی یہ بات واضح ہے، اور اسی طرح راویوں نے بھی ان تمام فرامین کو نقل کیا ہے۔ چنانچہ شافعی نے بھی کہا کہ محبت اہل بیت کے بغیر کوئی نماز نہیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلا۔ شافعی لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے اہل بیت اطہار کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب قرار دیا، اور ہر نماز میں اہل بیت اطہار پر سلام و درود بھیجنا ہم پر واجب قرار دیا۔ اسی لیے وہ لکھتا ہے یا اہل بیت نبوہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت رسول اللہ، آپ لوگوں کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر تمام بنی نوع انسان پر واجب قرار دیا ہے، اور اگر آپ لوگوں پر نماز میں اگر کسی نے سلام و درود نہیں بھیجا تو اس کی نماز نہیں، اس کی نماز قبول نہیں۔ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ، کہ وہ نماز نہیں۔ اور اسی لیے فرماتا ہے کہ جو بھیجتا ہے آل محمد پہ درود، جو بھیجتا ہے آل محمد پہ درود، خدا اسی کی عبادت قبول کرتا ہے۔ کہ جس کی نماز میں محبت آل محمد کا ذکر نہ ہو، محمد و آل محمد پر سلام و درود نہ ہو، کہ اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ بعد میں روایتوں کا تذکرہ کروں گا کہ محبت اہل بیت کے بغیر کوئی عبادت نہیں۔ اے خاندان رسول اکرم، آپ لوگوں کی محبت اور مودت کو اللہ کی طرف سے واجب قرار دیا ہے، اور اسے قرآن کریم میں ثبت کیا گیا ہے۔ طبرانی اور ابن ابی الحدید نے علماء عامہ سے جو ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ جن کی محبت اور مودت کو تم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واجب قرار دیتے ہوئے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سیوطی نے نقل کیا ہے کہ جب علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام اسیری کی حالت میں جب شام میں وارد ہوئے تو ایک شامی جو سامنے آ کر اس نے گستاخانہ انداز میں کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں مار ڈالا اور بیچارہ کر کے آتش فتنہ کو خاموش کیا، اور تو امام نے اس وقت فرمایا اے شامی کیا تو نے قرآن پڑھا ہے، سورہ شورا پڑھا ہے، آیہ ذوی القربہ پڑھی ہے؟ شامی نے کہا کیا مطلب، کیا آپ رسول کے خاندان میں سے ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب قرار دیا ہے؟ تو فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو وہ بہت رویا اور توبہ کر کے معذرت خواہی کی، یہاں تک کہ اسے یزید نے قتل کر ڈالا۔ یہ محبت اہل بیت کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔ نہ یہ خاندان صرف مکتب تشیع سے مخصوص ہے، نہ مکتب اہل سنت سے، بلکہ یہ بنی نوع انسانیت سے مخصوص ہے کہ اہل بیت اطہار جن کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واجب قرار دیا۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں ان سے اگر کسی نے دشمنی کی تو اس کا عذاب کیا ہے، تو اس کا سزا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے رسول گرامی اسلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جو فرما رہے ہیں جو بھی ہمارے خاندان سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے یہودی محشور کرے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا اگرچہ وہ کلمہ شہادتین بھی پڑھ چکا ہے تب بھی؟ تو فرمایا ہاں، کیونکہ کلمہ شہادتین تو صرف اس لیے اس نے اپنی زبان پر جاری کیا ہے تاکہ اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی جان کی حفاظت ہو اور جزیہ سے وہ دوری اختیار کرے، اور اس لیے اس نے زبان پر کلمہ شہادتین جاری کی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو بھی میرے اہل بیت سے دشمنی کرے گا اور جو بھی میرے اہل بیت سے دشمنی کرے گا وہ یہودی محشور ہوگا۔ سوال کیا وہ کیسے؟ تو فرمایا کیا فرماتے ہیں وہ جب دجال
کو درک کرے گا تو وہ شخص جو محبت اہل بیت سے عاری ہوگا وہ اس کے اوپر یعنی دجال کے اوپر ایمان لائے گا اور وہ کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ رسول خدا صلوات اللہ علیہ نے فرمایا جب بھی میرے اہل بیت سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بغیر ہاتھ کے محشور کرے گا۔ یہ بھی روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے معلّہ بن خنیس سے کہا، اے معلّہ، اگر کوئی 100 سال رکن اور مقام کعبہ کے درمیان عبادت کرے اور دنوں کو وہ روزہ رکھے اور راتوں کو رات بھر وہ جاگ کر مصروف عبادت رہے اور کثرت عبادت کی وجہ سے اس کی کمر خم ہو جائے اور بوڑھاپے کی وجہ سے اس کی پلکیں آنکھوں پر آ جائے، تب بھی کوئی اجر اسے نہیں ملے گا جب تک محبت اہل بیت اس کے دل میں نہیں ہوگا۔ اور اسی روایت کو کچھ مختلف بیانات کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام نے نقل کیا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ہم سے سوال کیا کہ دنیا کی کون سی جگہ بہترین جگہ ہے۔ راوی کہتا ہے امام سجاد نے ہم سے یہ سوال کیا کہ دنیا میں کون سی جگہ بہترین جگہ ہے، تو ہم نے کہا اے فرزند رسول، اللہ اور اللہ کے رسول یا اس کی اولاد ہی بتا سکتے ہیں۔ تو اس وقت امام نے فرمایا برترین اور بہترین مقام رکن اور مقام ہے کہ درمیانی جگہ اور اس کے درمیانی جگہ ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت نوح کے عمر کے برابر زندگی کرے یعنی 950 سال اگر وہ زندگی کرے اور اس مقام میں وہ عبادت میں دن بھر مصروف رہے اور رات بھر عبادت میں مصروف رہے اور دن بھر وہ روزہ رکھے، لیکن اس کے دل میں اگر محبت اہل بیت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں، اس کا عمل کوئی اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ امام علیہ السلام کی معرفت اور اس کے بغیر اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے تو اس بارے میں بھی اسی طرح امام صادق علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ جس کی اطاعت واجب ہے وہ ہم ہیں، جو بھی اس کا انکار کرے گا وہ یہودی یا مسیحی موت مرے گا۔ خدا کی قسم، جس نے اللہ تعالیٰ کی جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا قبض روح کیا ہے، روئے زمین کو لوگوں کے رہنمائی کے لیے امام سے خالی نہیں رکھا، اور جس امام کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے اور جس سے روگردانی کرنے والوں کو ہلاکت میں ڈالنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وہ ہماری امامت اور ہماری اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیروی کرنے والوں کی نجات کی ضمانت لی ہے۔ یہ ہے اہل بیت اطہار اور ان سے محبت کرنے کا ثواب اور ان سے دشمنی کرنے کا عذاب۔ منکرین ولایت امیر المؤمنین کا پھر عذاب کیا ہے، اس بارے میں بھی امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، شراب خور بت پرست سے بھی بدتر ہے، یا بت پرست کی طرح ہے، شراب خور جیسا بت پرست ہے اور دشمن آل محمد ان سے بھی بدتر ہے۔ عرض کیا قربان جاؤں، کیوں مولا آخر ایسا کیوں ہے؟ تو فرمایا کیونکہ شراب خور بالآخرہ وہ مشمول شفاعت ہوگا، لیکن اہل زمین اور آسمان سب مل کر بھی دشمن اہل بیت کی شفاعت کریں گے تو بھی ان کی شفاعت قابل قبول نہیں ہے۔ تمام اہل زمین و آسمان کی شفاعت بھی دشمن اہل بیت کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا علی کے چاہنے والے مرنے سے پہلے جنت ان کا مشتاق دیدار ہوگی، اور علی کے دشمن مرنے سے پہلے ہی جہنم کے آگ کو اور زیادہ تپش اس کی زیادہ کی جائے گی۔ اسی لیے جو بھی محبت اہل علی اور آل علی دل میں رکھنے والے ہیں کہ وہ لوگ اس دنیا سے نہیں مرتے جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے، اور جب تک وہ حوض کوثر سے سیراب نہ ہو، اور جب تک وہ شجر توبہ سے پھل نہ کھائے، اس وقت تک اس کی قبض روح نہیں ہوتی۔ یہ محبت علی کا ثمرہ ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر سارے فرشتے، انبیاء، اولیاء، صالحین، صدیقین اور شہداء سب مل کر بھی دشمن اہل بیت کی شفاعت کریں گے، جہنم کی آگ سے نجات دی جائے، تب بھی انہیں جہنم سے نجات نہیں ملے گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے، ان کو کبھی جہنم سے رہائی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ تمام انبیاء و اولیاء، صدیقین و شہداء و صالحین سب مل کر بھی دشمن اہل بیت کی شفاعت کرے تب بھی اللہ تعالیٰ ان سب کی شفاعت قبول نہیں کر سکتا اور قبول نہیں کرتا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، روایت ہے کہ اہل بیت اطہار علی کی محبت
علی کی محبت یا علی سے دشمنی کرنے والے، اگر پوری دنیا والے علی سے اگر دشمنی کرے، کوئی ایک شخص بھی علی کا محب نہ ہو اور پوری دنیا والے علی کے دشمن بنے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام افراد کو واصل جہنم کرے گا۔ یہ بھی روایت ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت کو آپ پر اور ہم پر واجب قرار دیا۔ میسر نامی ایک شخص کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے ہم جب ملنے گئے اور عرض کیا، مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، ایک پڑوسی ہے جو ہمیشہ تلاوت قرآن میں مصروف رہتا ہے اور وہ عبادت راتوں کو وہ عبادت اور گریہ وزاری میں مصروف رہتا ہے، تضرع اور خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت الہی میں مصروف رہتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے سوال کیا، کیا اس کا عقیدہ بھی تمہاری طرح ہے، تیرے عقیدے کی طرح ہے، محبت اہل بیت اس کے دل میں ہے یا نہیں؟ تو اس نے عرض کیا، میں سر نے یا ابن رسول اللہ یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ پھر دوبارہ جب انہوں نے اسی طرح ذکر کیا تو پھر امام نے وہی سوال دہرایا، کیا اس کا عقیدہ بھی تمہارے عقیدے کی طرح ہے، محبت اہل بیت بھی اس کے دل میں ہے یا نہیں؟ اس وقت انہوں نے کہا، مولا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے دل میں وہ محبت اہل بیت تو نہیں ہے۔ تو اس وقت فرمایا، اے میسر، رکن و مقام کا درمیانی حصہ بحث کے باغات میں سے ایک جگہ ہے، اور اسی طرح مسجد نبوی میں قبر مطہر حضرت ختم مرتبت اور منبر رسول کے درمیانی حصہ یہ بھی بہشتی باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اگر کوئی شخص ان دو مقامات پر یعنی 1000 سال بھی اگر وہ عبادت کرتا رہے اور دن کو وہ روزہ رکھے، راتوں کو وہ عبادتوں میں مصروف رہے، اور وہ اپنے بستر پر مظلومانہ گوسفند کی طرح مظلومانہ وہ ذبح ہو جائے، یعنی وہ قتل ہو جائے، اور اس کو کوئی بے گناہ قتل بھی کرے، تب بھی ہماری ولایت کے بغیر خدا سے وہ ملاقات کرے تو اسے منہ کے بہل جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ روایت ہے ثواب الاعمال صفحہ نمبر 453 پر، کہ فرمایا کہ ان مقامات پر اور بہترین مقام میں وہ 1000 سال تک بھی وہ عبادت کرتے رہے، 1000 سال وہ عبادت میں مصروف رہے، لیکن محبت اہل بیت اگر اس کے دل میں نہ ہو تو اسے منہ کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ محبت اہل بیت اگر نہ رکھے تو عذاب ہے۔ دشمن اہل بیت کا ٹھکانہ واقعاً جہنم ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، الناصب لنا اہل البیت لا یبالی صام ام صلی زنا ام سرق انہ فی النار انہ فی النار۔ یہ 2 مرتبہ آپ نے دہرایا۔ ناصبی جو ہے، محبت و آل محبت نہ رکھنے والے، محمد و آل محمد کی محبت دل میں نہ رکھنے والے، بلکہ ان سے عناد اور دشمنی کرنے والے، وہ نماز پڑھتے رہے یا روزہ رکھتے رہے، یا وہ زنا کرتے رہے یا وہ چوری کرتے رہے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انہ فی النار انہ فی النار 2 مرتبہ آپ نے دہرایا کہ وہ حتماً وہ جہنمی ہے، حتماً وہ جہنمی ہے، اور ہر حالت میں وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے محبت اہل بیت کو آپ پر اور ہم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واجب قرار دیا تھا۔ اسی لیے کہا کہ امام صادق علیہ السلام نے حضرت نوح نے جب اپنی کشتی میں کتے اور خنزیر کو بھی سوار کرایا، اور لیکن ولد الزنا کو سوار نہیں کیا، اور ناصبی تو حرام زادے سے بھی بدتر ہے، تو یہ روایت ہے کہ حرام زادے سے بھی بدتر محبت آل محبت نہ رکھنے والے شخص اور دشمن اہل بیت جو ہے وہ زیادہ بدتر ہے۔ لیکن امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ناصبی سے مراد صرف وہ نہیں جو اہل بیت اطہار سے دشمنی کا اظہار کرے، بلکہ ناصبی سے مراد وہ افراد ہے جو ہمارے شیعوں سے محبت نہ رکھے، شیعوں سے دشمنی کرے، اس بنا پر کہ جو ہم اہل بیت اطہار کے محب ہیں، اس بنا پر وہ ہمارے شیعوں سے دشمنی کرتا ہے، لہٰذا وہ ناصبی ہے۔ تو یہ امام علیہ السلام کے فرامین تھے، اور بھی بہت سارے اس میں ذکر ہے اہل بیت اطہار کی محبت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، پروردگارا ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، محبت اہل بیت اطہار ہمارے دلوں میں زندہ رہے، اور محمد و آل محمد کے نام لیتے رہے، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو بھی محمد و آل محمد کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو، اور ان کی شفاعت ہمارے تمام گزشتگان کو اور ہمارے آئندہ آنے والے تمام برادران ایمانی کو نصیب فرما، من نبی و آلہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔